अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे IMF की टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। IMF का वफद 2 नवंबर को पाकिस्तान के दौरे पे पहुंचा और उन्होंने अपने इजलास जो हैं वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ शुरू कर दिए। इस सिलसिले में रोज़ाना किसी न किसी शोबे से और मुतलका काम से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इसमें जो पहली खबर अवाम तक पहुंची वो कुछ इस तरह की थी कि जो रिपोर्ट हमने IMF को पेश की, जो उनके पहले मुतालबात थे, जो उन्होंने हमें कर्ज देने के बाद अगली किस्त के लिए हमारे सामने रखे थे, उन पे अमल दरामद रिपोर्ट जब पेश की गई तो IMF हकाम ने तसल्ली बख्श करार नहीं दिया, जिस पर हमारे माशी माहिरीन की टीम जो IMF से मुज़ाकरात कर रही है, उन्होंने इस सिलसिले में दिसंबर तक का वक्त उनसे मांगा है। देखें अब इस पर क्या फ़ैसला होता है। ये तो जब अलामिया जारी होगा इस दौरे के बाद तो उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि IMF के दौरे का यकीनी तौर पे पाकिस्तानी हुकाम को पहले से इल्म था। एक तयशुदा शेड्यूल पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसमें कोताही का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। जो अमल दरामद रिपोर्ट IMF हुकाम ने बता रखी थी उसको तैयार करना चाहिए था। इस तरह के ताख़ीरी हरबे पाकिस्तानी मीशत पर मनफी असरात डालते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉलर का रेट IMF के पाकिस्तान पहुंचते ही दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया और मुनसर है कि डॉलर का रेट इन मुज़ाकरात के नतीजे में अपना रुख अपनी जो असर नो अपना रेट मुतय्यन करेगा। IMF ने दारा जाती असलाहत और दीगर जो मामलात हैं टैक्स और सब्सिडी के, उस पर पाकिस्तान की अमल दरामद रिपोर्ट पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने इत्मीनान का इजहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने खदशा ज़रूर ज़ाहिर किया कि ये रिपोर्ट हमें काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह IMF ने जो दूसरी चीज़ हमारे सामने रखी है वो हमारे किसान भाइयों के मुताल्लिक़ है। इसमें IMF काम का कहना है कि वो जो बिजली के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है वो ख़त्म की जाए। सूरत हाल वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी से कर्ज लेते हैं, वो चाहे कोई घर में बैठा हुआ इंसान ले रहा हो या कोई मुल्क ले रहा हो, तो फिर कर्ज देने वाले की शराइत उन पे अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो IMF हुकाम ने ये कहा है कि किसानों को बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जो है वो उनके जो ट्यूबवेल चलते हैं बिजली पे वो ख़त्म की जाए। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में अभी वाज़े जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। इस पे बातचीत जारी है। कहा तो जा रहा है कि हुकूमत ने इससे इनकार किया, लेकिन अभी इस पे मज़ीद 1-2 रोज़ बात जारी रहेगी
آئی ایم ایف کا یہ جو دورہ ہے یہ بھی اپنے اختتام کے قریب ہے، تو چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ اب اگر کسانوں کے لیے ٹیوب ویل پر سبسڈی ختم کی جائے گی تو اس سے یقینی طور پہ مہنگائی کی ایک نئی لہر کا جنم ہوگا۔ کسان اپنی قیمتیں بڑھائیں گے اور پھر جب منڈی تک وہ اشیاء پہنچیں گی پھر ان کی قیمتوں میں فرق ہوگا، پھر منڈی میں بیٹھا ہوا آڑتی اس میں اپنے نفع نقصان کو دیکھ کر قیمت کا تعین کرے گا، اور اسی طرح جب یہ چیزیں منڈی سے بازار تک پہنچیں گی تو اس کا سارا بوجھ صارفین پر پڑے گا۔ صارفین جن کی پہلے ہی تمام سبسڈیز ختم کر دی گئی ہیں، انہیں سستی اشیاء کے حوالے سے کہیں بھی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ تمام جو سبسڈیز تھیں وہ ان میں کوئی صحیح تھیں یا غلط تھیں، لیکن اگر سیاسی جمہوری حکومتیں اپنے مفاد میں وقتی ریلیف کے لیے عوام کو اس طرح کی سبسڈی نہ دیتے تو آج ہم ان مشکلات کا شکار نہ ہوتے۔ حکمرانوں نے اپنی سیاسی پیش قدمی کو بڑھاتے ہوئے عوام کو کچھ ایسی سبسڈیز دے دی جس کا نقصان ملک کو ہوا۔ کچھ چیزیں انہوں نے مفت بانٹ دی اور کچھ اتنی سستی کر دی کہ عوام تو خوش ہوئے لیکن اس کا سارا بوجھ حکومتوں پر پڑا، ہمارے قومی خزانے پر پڑا، اور جس کے باعث آج ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ اب ہمارے مذاکرات قرضے کی دوسری قسط کے لیے چل رہے ہیں۔ اس پہ مزید آئی ایم ایف نے جو قدغن لگائی ہے وہ ہمارے خزانے کے متعلق ہے۔ ہمارے خزانے میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ آئی ایم ایف کی نظر میں بہت کم ہے، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ دوست ممالک سے مزید مدد طلب کی جائے۔ اس سلسلے میں نظر یہ آ رہا ہے کہ چائنا سے بات کی گئی ہے لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا، اور اب متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب سے پھر مدد کی اپیل کی جائے گی۔ آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے اعلیٰ حکومتی عہدیدار ان ملکوں کے دورے پہ ہوں گے اور وہاں سے بات چیت کا آغاز کیا جائے گا، ان سے مزید مدد طلب کی جائے گی۔ جو انہوں نے ہمیں پہلے سے ہمارے بینکوں میں پیسے رکھوائے ہوئے ہیں اس پہ مزید وقت ان سے لیا جائے گا اور مزید پیسے بھی دینے کی درخواست کی جائے گی۔ کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرض ملنے کے بعد ملکی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، ہماری سٹاک چینج بھی کافی تیز کام کر رہی ہے، لیکن یہ ایک مصنوعی سا کاروباری دور لگ رہا ہے۔ ملک میں جب تک ہماری فیکٹری، ہمارے کارخانے، ہمارا مزدور کا کام نہیں چلے گا اس وقت تک ملکی معیشت کے بہتر ہونے کے جو چانس ہیں وہ بہت کم ہیں۔ دوسری طرف نجکاری کے معاملات پر بھی آئی ایم ایف حکام سے بات چیت چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کن اداروں کی نجکاری کے بارے میں اپنی فائنل رپورٹ دیتی ہے۔ یہ سب کچھ اگلے 1-2 روز میں کرنا ہوگا تاکہ ہمیں جلد سے جلد قرضے کی اگلی قسط جو ہے وہ آئی ایم ایف سے مل جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا، کچھ رپورٹس منفی میں رہیں، تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اس میں
آئی ایم ایف کی نظر میں ہمارا معاشی اور سیاسی پروگرام مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں اس کے لیے صرف ریت کی دیواریں نہیں بلکہ کنکریٹ کی دیواریں بنانے کی ضرورت ہے جو کہ مضبوط ہوں اور وہ اپنے پاؤں پر ہماری معیشت اور سیاسی نظام قائم رہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس بارے میں کیا حکمت عملی اپناتی ہے. آئی ایم ایف مسلسل روزانہ کی بنیاد پر ہم سے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے. حکومت کیا کچھ دے پاتی ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.